الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدنا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا یار اتارے نہ شابہ چپ کر کے بہ رہو ثواب ہوندا پہ تانوں اچھی پڑھو درود شریف ایڈے گوڑے کھڑے کر کے بیٹھو تھوڑی مہربانی صدقہ ملا شریف دا تھلے کر کے مسجد آداب دی خلاف ورزی نہ کرو بلکہ ثواب لینا ہے وہ ثواب ہی لے کے جاؤ کوئی بڈھا بندہ ہوئے ہو تو چلو چوکڑی مار لے یا گوڑے کھڑے کر لے تے بڑے بڑے نوجوان ہو گوڑے کھڑے کر لین تے پھر تے سمجھو نا بھی گل قوم والی کہانی جڑی ہے مک گئی بڑے ادب نال دوزانو ہو کے بیٹھو اگر زیادہ تھک جاؤ تو پھر چوکڑی مار لو دروشی پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ ایڑے ساتھی گیٹ وال ویندے ہو نا تواڈی مہربانی تسی میرے وال ویکھو میں تواڈے وال وینا پیا ٹھیک ہے نا
تے پھر انشاءاللہ گزارا چلے گا. اگر تسی گیٹ وال ویکھو تے میں پیچھے نو ویکھاں تے پھر تے میلاد منایا گیا ہے. دوشی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. سونا مل کے ذرا ایک آواز نال گونج پہنی چاہیے. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. سونا سونا نبی سونی شان. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. سونا سونا نبی سونی شان. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. جگ دیاں بیڑیاں تران والا آ گیا. جگ دیاں بیڑیاں تران. اصل پرابلم ہے کہ جڑے جمعے تے میرے سامنے ہو کے بیندے نے اس ویلے ایڈے بے وفا نے سار نالوں پیچھے جا کے بیٹھے تے جو نکے موٹے بچے نے جنہاں نوں اللہ بے بی جے صحیح نہیں آوندی انہاں نوں چوک کے اگے باہ چھڑیا تے آپ ماشاءاللہ پیچھے بیٹھ رہے. یہ تواڈی وفا دا تقاضا ہے. تسی جمعے والے دن بیلی ہو تے اگے پیچھے بیلی کوئی نہیں. گل سمجھیو نا. اے سارے جنے بھی اگلے سمجھ بہن ہے سارے پیچھے جا کے بیٹھ رہے. جیں کو امانت تر گیا اوتھے پہ تو ہلنا نہیں. چھوٹے بچے پیچھے چلو. اٹھو سارے اٹھو شاپ اٹھ یا تم پیچھے ہو جاؤ. ایڈے بندے پیچھے بیٹھے ہو نا نوجوان اور بزرگ اٹھ کے سامنے آؤ. تواڈی مہربانی صدقہ میلاد شریف دا اج گل مان جاؤ گے چنگے رہو گے. کو محفل سنن دے آداب ہوندے نے کوئی کرن والیاں گلاں ہوندیاں نے. تسی سیانے بیانے بندے ہو ماشاءاللہ تے پیچھے جا کے بیٹھ رہے. تے جے گونج کانڈ کرے آکھنا بے ادبی ہے. آپ پیچھے جا کے بیٹھ رہے. تے نالے طریقہ کار یہ ہوئے جس ویلے جلسہ ہو رہا ہوئے محفل ہو رہی ہوئے اجتماع ہوئے تے اگے آ کے بہندے جاؤ تے پیچھے جگہ خالی رہن دیو. جڑا پچھوں آوے ہو گردنہ پھلان کے اگے نہ آوے بلکہ پیچھے جگہ ہوئے اتھے جا کے بیٹھ جائے. اصل طریقہ ہے تسی وہ کرنوں کرنی کون کریا ہے کہ اتھے بیٹھا سپیر پارٹ وکھرے وکھرے سارے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. ہن ذرا باواز بلند محبت نہ ذوق پیدا کرو. اس واسطے کہ ساڑے مہمان گرامی شباز خطابت حضرت علامہ مولانا قاری احمد حسن صاحب خطیب اعظم منکیرہ اب تشریف لے آئے نے. تو کم از کم تسی اپنی بیداری دا اور ایز اے دلیل کو ثبوت نہ دیو گے نا کہ اسی بیدار ہاں اور تواڈی تقریر سنن واسطے اختیار ہاں. تے جے تسی میرے وری ایڈے ٹھیلے رہے دے گا جا کے تسی کی کرو گے. ابتدا اچھی ہوئے تے انجام بھی اچھا ہوندا ہے. اللہ اکبر. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. سونا سونا نبی سونی. سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا. سونا 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 نبی سونی شان والا آ گیا. جگ دیاں بیڑیاں تران والا آ گیا. جگ دیاں بیڑیاں تران.
جی جگ دیاں بیڑیاں تران تائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے نے تائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے نے کیونکہ سونا میرا محفلاں سجان والا آ گیا سونا گیا سونا میرا محفلاں سجان والا آ گیا سونا میرا نہایت ہی واجب الاحترام والے شان علی مقام زینت مسند صدارت حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت شہباز طریقت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محبوب حسین صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ بیربل شریف اور معزز اور محترم مہمانان گرامی قدر اور حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد نصر اللہ صاحب زیدہ مجدو ادارہ منہاج القرآن لاہور سبحان اللہ اللہم زد فزد ایسے بزرگ محفل دے اندر تشریف فرما ہون تو پھر روحانیت دی انشاءاللہ کمی نہیں آؤں دی اور معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اج دی رات بڑی پاکیزہ نورانی اور بڑی وجدانی رات ہے یہ رات آہستہ 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 بیت دی جائے گی پھر او لمحہ آئے گا جس نو نور پیر دا لمحہ آندے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ پھر او ویلا آئے گا جس نو نور پیر دا ویلا آندے نے پھر او اندہ طلوع الفجر دا وقت آئے گا جس گھڑی بے کسان دے کس بے بسان دے بس بے چاریاں دے چارے بے سہاریاں دے سہارے غریباں دے آقا صدیق اکبر دے ملجا فاروق اعظم دے ماوا عثمان غنی دے والی علی المرتضیٰ دے ویر سراج منیر جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان آب و گل دے اندر جلوہ فرما ہوئے نے اور اے رات سون دی رات نہیں جاگن دی رات ہے رحمت دیاں موتیاں دے نال اپنیاں جھولیاں نو بھرپور کرن دی رات ہے اور اس رات اللہ رب العزت نے سارے رحمتاں دے دروازے واہ کیتے نے کھول دیتے ہن جس دا دل کردا ہے اپنی جھولی نو ٹھپ لے جس دا دل کردا ہے اپنے دامن مراد نو رحمت دیاں پھلاں دے نال بھر کے گھراں نو روانہ ہو جائے آج جو بڑا خوش نصیب ہوئے گا جڑا رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دے تحفے بھیجے گا اپنے اتھرواں دیاں لڑیاں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نذرانِ عقیدت پیش کرے گا اور اے لمحات خوش نصیب لوگاں نو نصیب ہوندے نے کیوں اس واسطے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا بولو بولو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور اللہ دا احسان ہے ساڈے تے کہ سانو اللہ رب العزت نے زندگی دے اندر ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت والا مہینہ عطا فرمایا حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا میں شرف حاصل کیتا ہے جس دا سادہ اور عام فہم ترجمہ ہوئے فرمایا کملی والیا اپنی زبان فیض ترجمان چو آپ خود اعلان فرما دے قل سونیا اعلان کر دے یا ایوہ الناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ
میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا. جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دیو. میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا. میں تھوڑا بیان کر کے اس تو بعد مینوں حکم ہویا ہے کہ میلاد بھی بیان کرنا ہے چونکہ رات میلاد والی ہے. اس واسطے ذرا توجہ اور ذوق اور شوق دے نال تشریف رکھو. نباتات دے رسول نے، حیوانات دے رسول نے، ایک کائنات دے عام چھوٹے ذرے تو لے کے عرش اعظم تک، ایک عام چینٹو تو لے کے جناب آدم علیہ السلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر دے رسول بن کے آئے نے. بلکہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ، اے مدینے دا تاجدار کیوں وے جڑا اللہ دا بھی رسول بن کے آیا ہے. بولو اللہ دا بھی، سرکار اللہ دے بھی رسول. بولو سرکار اللہ دے بھی ہر شے دے رسول بن کے آئے نے. جنہ دے رسول نے، انسانہ دے رسول نے، ایک ذرے تو لے کے صحرا تک، ایک قطرے تو لے کے سمندر اور دریا تک ہر شے دے رسول تے نبی بن کے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر شے پہچان دیئے کہ اے اللہ دے رسول. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نو کسے پوچھیا بد عقیدہ کسے نے کہ اے جڑا تنکہ زمین تے پیا، کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سرکار اس تنکے نو جان دے نے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تنکے نو جان دے نے؟ آپ نے فرمایا کہ تو میں نو اے دس اے تنکہ سرکار نو جان دا کہ نہیں جان دا؟ اے تنکہ سرکار نو جان دا کہ نہیں جان دا؟ انہیں آکھے جی اس گل دا میں نو پتا ہوں دا، میں پوچھدا ہی کیوں؟ پوچھدا ہی کیوں؟ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ کافر جن اور کافر انسان تو سوا کائنات دی ہر شے جان دیئے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا. بولو میں اللہ دا رسول بن کے آیا. ہون سنو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف دی حدیث. راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی، اللہ نے 5 چیزاں میں نے او عطا فرمائیاں جڑا میرے تو پہلا کسے نبی اور رسول نے عطا نہیں فرمائی. او دے اندر پہلی چیز ہے وے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے دی مسافت میرے دشمن دے دل دے اندر میرا رعب پا دیتا جاندا ہے. دوسری فرمایا وجعلت لیل ارض مسجدا وطہورا فَأَيَّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. فرمایا پورے روے زمین نو اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے، میرا امتی جتھے بھی ہوئے نماز پڑھ لوے اللہ قبول فرما لے گا. تیسری فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے میرے تے مال غنیمت حلال قرار دیتا ہے، میرے تو پہلا کسے تے مال غنیمت حلال نہیں سی. چوتھی فرمائی اوتی تو شفا، اللہ نے میں نے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے، شفاعت کبریٰ عطا فرمائی. اور آیت دے تحت جو 5ویں بات ہے فرمایا کہ ہر نبی عام طور تے نبی بن کے نہیں آیا بلکہ خاص قبیلے وال، خاص قوم وال، خاص علاقے واسطے. لیکن فرمایا بوئستو الی الناس عامتاً، میں خاص بن کے نہیں آیا، میں عام نبی بن کے آیا، میں سارے لوگوں وال بن کے آیا. اور میں قیامت تک نبیاں، قیامت والے دن بھی نبیاں، بلکہ میں تے اس ویلے دا نبیاں، اس ویلے دا رسولاں، اس ویلے دا پیغمبراں. کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین، کنت نبیاً وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. ہون لگ گیا بھلیکھا ایک بندے انہیں کہا ویکھو جی 40 سالوں تو بعد نبوت اعلان کرتے ہیں 40 سالوں تو بعد تے نبی پہلے کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کیا چلیا ہے نبی پہلے ہی، اے اللہ دی مرضی ہے، پاویں عیسیٰ ورگیاں کولو پنگوڑے چ اعلان کروا لے نبوت دا، تے پاویں مصطفیٰ ورگیاں کولو 40 سال تو بعد اعلان کروا لے، یہ تے رب العالمین دی مرضی. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے چ اعلان کر دیں، لوکاں تہمت لائی کہ مریم نے نیک والدین دی تھی ہو کے بغیر شادی تو بچے نو جنم دینی ہے. بھائی یہ کی ظلم کر بیٹھی ہیں؟
رب العالمین نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، بچے والی اشارہ کر، آپ جواب دے لے گا۔ یہ نبی دی شان دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام دی شان دیکھو، بچے والی اشارہ کر، آپ جواب دے لے گا۔ وہ کافر پریشان ہو گئے، یہودی انہاں آکھیا کدی ایڈے بچے بھی بول رہے ہیں، انہوں نے کی پتہ ہے نبی دا مقام کی ہے، نبی دی شان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر کم و بیش 2 مہینے دی عمر مبارک ہے، پنگوڑے دے اندر نے ماں مریم نے اشارہ کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے دے بچے ہو کے کلام کر دے نے مہد دے اندر، جھولے دے اندر، پنگوڑے دے اندر آندے نے انی عبداللہ، یہ اللہ دا قرآن پہ بیان کرنا، انی عبداللہ، میری ماں تے تہمت لان والے میں اللہ دا بندہ بن کے آیا، میں اللہ دا بندہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی نالے نبی بھی بنا کے بھیجیا ہے۔ اے اللہ دی مرضی پاویں پنگوڑے دے اندر اعلان کرواوے تے پاویں 40 سالاں تو بعد کروا لو، یہ اللہ دی مرضی ہے۔ سرکار اس وقت دے نبی جدوں آدم علیہ السلام دا لبادہ بھی اجے تیار نہیں ہویا تے اس ویلے کون سی؟ ایک رب العالمین، ایک رحمت للعالمین، یا وہ خدا سی یا مصطفیٰ سی، تیجی شے ہی کوئی نہیں۔ بولو تیجی، کچھ ہی بولو یار، تیجی شے ہی کوئی نہیں۔ یا رب العالمین یا رحمت للعالمین، تیجی شے ہی کوئی نہیں۔ ادا ترجمہ انج کر لو، بساہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، کوئی شے نہیں ہو، ایک احد ہے تے ایک احمد ہے، بس 2 ہی چیزاں نے، 2 ہی ہستیاں نے۔ آقا کی کردے سو تسی؟ فرمایا میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کردا سا، میرا رب میرے تے درود و سلام پڑھدا سی، بس یہی کام سی۔ کون کون اس ویلے؟ فرمایا بساہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، اور یاراں دیاں گلاں یار جنل، یاراں دیاں گلاں اے یار جنل، آدم تے پیارا کل بنیا۔ اپنا ذرا محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال پڑھو، بساہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، وہ یاراں دیاں گلاں اے یار جنل، آدم تے پیارا، اور اے گلاں کن تو پہلے دیاں، اے گلاں کن تو پہلے دیاں، کن داتے اشارہ کل بنیا۔ اس ویلے کوئی شے نہیں جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول سن، بولو اللہ دے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا۔ ہن انساناں دی گل نہیں کردا، نباتات دی جمادات دی 100 مثالاں دے کے اس تو بعد میں اگے ملاشی شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلاں دے رسول نے، اشارہ کردے نے بارش ہوندی ہے، اشارہ کردے نے بارش ہوندی ہے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبی شریف دی اندر، ایک اعرابی آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے کملی والے آؤ، جا لے یالو وہالا کلمال، کملی والے آؤ، بیوی بچے بھوکے مر گئے نے سونیا، کیا سالی پہ گئی،
مال مویشی ہلاک ہوندے نے پے. فرمایا اے رابعہ کی گل ہے کدے واسطے آیا ہے؟ حضور اس واسطے آیا پریشانی ہے. آقا نے فرمایا کدی پریشانی؟ کملی والیا بارش نہیں ہوندی بڑی دیر ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دریائے رحمت جوش دے اندر آیا. معجزانہ طریقے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگل دا اشارہ فرمایا. مشرق والوں بدل آ گئے, ادھروں مغرب والوں بدل آ گئے, شمال والوں بدل آ گئے, جنوب والوں بدل آ گئے. جس ویلے بدل آ گئے پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی. انج کہہ سکتے ہو زوردار بارش شروع ہو گئی. جس ویلے بارش ہوندی ہے پئی اے جمعے والا دن بارش ہو رہی ہے, اے جمعے والا دن بارش, ہفتے والے دن بارش, اتوار والے دن بارش, سوار والے دن بارش, منگل والے دن بارش اور بدھ والے دن بارش, جمعے رات والے دن بارش. پھر وہ جمعہ آ گیا 8 دن متواتر بارش برستی رہی. پھر وہ جمعہ آ گیا اگلا جمعہ جس ویلے آیا پھر وہ رابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اے مدینے دے تاجدارا نگاہ کرم فرما دے سونیا, پہلا قید سالی پانی کوئی نہیں سی. کملی والیا ہن اینا پانی ہو گئے, ہن اچھیاں تے نیویاں زمیناں برابر ہو گئیاں نے. سونیا ٹبیاں ٹویاں چ پانی برابر ہو گیا ہے. اے نہادا مل بناؤ کملی والیا ہن تے کوٹھے بھی ڈگن لگ پئے نے. ہن کوٹھے بھی ڈگن لگ پئے نے. تے جے کوئی جٹ اس ویلے ہوندا انہیں کہ سونیا ہن تے پٹھے بھی نہیں لبدے. اپنے اپنے دور دی گل لینا, اپنے ویلے دی گل لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جس ویلے کیتا سرکار نے فرمایا ہن کی چاہنا ہے؟ کملی والیا بارش بند ہو جائے. اے دے بارے دو روایتاں علماء کرام تشریف فرما نے. پہلی روایت اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے بارش مدینہ تے نہ برسی, اردا گرد برستی رہو. اور دوسرا حکم ہے فرمایا جدوں انگل دا پھر اشارہ فرمایا وہ مشرق والے بدل مشرق وال ٹر گئے, مغرب والے مغرب وال ٹر گئے, شمال والے شمال وال ٹر گئے اور جنوب والے جنوب وال ٹر گئے. تے پھر امام حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح نو وجد آیا, آپ دے قلم نے حرکت کی تھی. آپ نے کیا خوب ترجمہ فرمایا, فرماندے نے کملی والیا اللہ نے تانوں ایتھے بھی رسول بنایا ہے, ایتھوں دا بھی رسول تے اتنیاں دا بھی رسول ہے. کملی والیا ہر شے تانوں جان دی ہے, تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو. امام اہل سنت اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. میں تواڈے واسطے دعا کرنا یا اللہ جڑا جڑا میرے نال مل کے پڑھدا انہوں مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما. صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دا مل کے ذرا ایک آواز نال بڈھے بندے آہستہ, بچے آہستہ اور نوجوان چھاتی دا زور لا کے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. یہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. سونیا تیریاں ایتھے بھی بادشاہتاں نے اوتھے بھی بادشاہتاں نے. اور بدل تسی والا اشارہ کرو, میں بدل وال مین نہیں پیندا, بڑا چیر ہو گیا قید سالی ہے, پانی نہیں دریاواں چ ہوندا. ذرا بدل والا اشارہ کرو برسدا ہے, بولو تے صحیح. رب نے فرمایا بدلا تینوں کوئی عام اشارہ کرے تو نہیں ورنا جدوں کملی والا اشارہ کرے ادوں برسنا ہے. ادوں کی کرنا ہے؟ ادوں برسنا ہے. خبردار میرے نبی دی حکم عدولی نہ ہوے. دسن دا مقصد ہے بدل بھی جاندا ہے کہ جڑا اشارہ کر رہے عام ہستی نہیں بلکہ اللہ دے رسول بن کے آئے نے. اے میرے وال بھی رسول بن کے آئے نے, یہ کوئی عام ہستی نہیں. تے جے بدل منے اللہ دے رسول ہے, بندہ نہ منے تے گھاٹے والی گل ہی ہے. اللہ اکبر. آؤ میں اگلی روایت پیش کراں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے. ایک رابی دوڑدا دوڑدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا ہو. آ کے عرض کردہ کملی والے آؤ کلمات میں پڑھ لیا تے میں یقین چاہنا لے یتمینہ قلبی, میرا دل مطمئن ہو جائے, مزید میں نو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے. آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ کملی والیا کوئی اپنی دلیل, اپنی نبوت دی برہان, کوئی معجزہ دکھا دیو کملی والیا, میرے سامنے ایک معجزہ واضح ہو جائے, میں مزید اپنے ایمان نو پختہ کر لواں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پنڈ چون والیا, اے پنڈوا عرابیہ, اے بدو کیڑی گل چاہنا ہے ویکھنا چاہنا ہے, کی ویکھنا چاہنا ہے؟ عرض کردا ہے کملی والیا او جڑا سامنے درخت ہے اونوں اشارہ فرماؤ تواڈے قدماں دے اندر آ جائے.
درخت نو اشارہ کرو تواڈے قدماں دے اندر آ جائے. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رابعہ میں جو نو آکھنا میرے والا میں تینوں سنیا دینا, تو جا کے میرا سنیا درخت دے دے, تینوں مدینے دے تاجدار بلا رہے نے, درخت آپے آ جائے گا. جدوں نے جا کے سنیا دیتا درخت نے جس ویلے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سماعت کیتا انہیں اپنیاں جڑاں نو ہلایا, کدی سجے ہلدا ہے کدی کھبے ہلدا ہے کدی اگے ہلدا ہے کدی پیچھے ہلدا ہے. جس ویلے جڑاں اکھیڑیاں تے رینگ دا ہویا سرکار دی بارگاہ چایا تے آ کے آندا کیے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت بھی جان دے نے اے اللہ دے رسول بن کے آئے نے, اے اللہ دے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کچھ ہی بولو, بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے درخت بھی جان دے نے کہ اللہ دے رسول بن کے آئے نے. عام بندہ اشارہ نہیں کرتا پیا, عام بندہ پیغام نہیں بھیجدا پیا, اے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجدے نے پے جنہاں نو اللہ نے رسول بنا کے کلیا ہے. بولو اللہ نے نبی اور رسول بنا کے کلیا. آسمان دا چن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جاندا ہے. بولو سرکار نو اے دے بارے چ ایک خاص بات ہے, انشاءاللہ او کل انشاءاللہ بیان کریں. اج صرف اس دے اندر مختصر جیڑا معجزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جلال و کمال ہے میں اس نو صرف بیان کرنا ہے. وہ کل انشاءاللہ سنو گے نا جو تانوں لطف آئے گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ جدوں کر رہے ہیں نا تے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, کافر بڑے پریشان ہوئے, کافر مبہوت ہو گئے. فبہت الذی کفر, پریشان ہو گئے کہ ایک بندہ ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بس جنوں او دے ول گھلنے آ نا اوتھے ہی رہ پیندا, پرت کے ہوندا ہی نہیں, پرت کے ساڈے ول آوندا ہی نہیں. دس کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے رنگیا جاوے. بس سونے دی نظر پہ آ جائے تے اکرمہ ورگے ابو جال دے پتر ورگے کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلام بن جاندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ تیز کر رہے نے, صحابہ کرام سرکار نال تعاون کر رہے نے, دین پھیلدا ہے پیا, اسلام دی اشاعت ہو رہی ہے. کافر پریشان نے, انہاں سوچیا کہ کوئی حل جڑا وہ ساڈا کارگر ثابت نہیں ہوندا پیا, کوئی تیر نشانے تے جا کے نہیں لگدا. انہاں پریس کانفرنس کی تھی, ابو جال نے میٹنگ بلائی, گول میز کانفرنس ہوئی تے ابو لاب, ابو جال, عتبہ, شیبہ, ولید, یہ سارے بے ایمان مکے دے مشرکین مکہ, کفار مکہ, قریش مکہ سارے اکٹھے ہو گئے. سوچیا بھی کریے کہ ابو لاب نے مشورہ دیتا کہ یمن دے اندر رہن والا ایک حبیب نامی شخص ہے, وہ بڑا سیانا ہے, اس نے بلاؤ تے ہے بڑا مناظر ٹائپ آدمی ہے, ایک باری جٹ جفا لا دے وینا تے کوئی جواب ہوتا نہیں دے سکتا. ابو جال بڑا خوش ہویا, انہیں آکھا گل تے چنگی ہے, اگر آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا کسی کو جا کے پڑھے نے, یہ تے نبی امی نے, انہوں نے ہوندی جاندی تے شاید کوئی نہیں ہونی, نعوذ باللہ, تے چلو آ کے سوال کرے گا تے سچ دا سچ تے جھوٹ دا جھوٹ ثابت ہو جائے گا, دودھ وکھرا تے پانی وکھرا ہو جائے گا. اجے گفتگو کر رہے نے, پروگرام بن گیا, قاصد روانہ کی تھا حبیب یمنی. یہ بات علامہ خرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح قصیدہ بردہ شریف دے اندر درج فرمائی, اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن دے اندر اور اپنی تفسیر خزائن العرفان دے حاشیہ جڑا قرآن پاک دا کنز الایمان تے اس دے اندر اس نو درج فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مقابلے واسطے حبیب یمنی نو بلایا گیا تے مقابلہ کتھے ہونا سی, مناظرہ کتھے سی؟ کوہ ابو قبیس. سارے اوتھے جمع ہونے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی سرکار دے نال آ گئے. ادھروں ابو جال بھی آ گیا, ابو لاب بھی آ گیا, عتبہ بھی آ گیا, بات قابل غور ہے, شیبہ بھی آ گیا, ولید بن مغیرہ, یہ سارے جس ویلے جمع ہو گئے, عقبہ بن ابی معیط, یہ سارے جس ویلے کفار جمع ہو گئے. ادھروں انہاں والوں مناظرے جڑا نہ مناظرہ ہوندا ہے پیا, حبیب یمنی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ہوندا ہے پیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مناظرہ تھلے نہیں ہوے گا بلکہ
کے پہاڑ دے اتے جانے ہاں لجپال آقا عشق لے کے بیا جے پیار لے کے بیا جے گل بڑی قابل غور ہے سرکار نے حبیب یمنی دا بازو پکڑیا اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ او دے بازو دے اتے دیتے سرکار نے دبایا بازو نو پھڑ کے کوہ ابو قبیس تے لے گئے میں کہ حبیب یمنی تیری قسمت تو صدقے جاواں جدی لجپال نے باں پھڑ لئی ہے جدی لجپال نے بولو بولو جدی لجپال نے حبیب یمنی دا کام تے ادوں ہی بن گیا دل دی دنیا تے ادوں ہی بدل گئی قسمت تے ادوں ہی سنور گئی جدوں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باں پھڑ لئی پھر لجپال تے ہوندے نے جڑے ایک واری پھڑ دے نے پرت کے چھڑ دے بولو بولو جدوں پھڑ دے نے پرت کے چھڑ دے نے سرکار اتے لے گئے فرمایا حبیب یمنی کادے واسطے آیا ہے کملی والیا میں آیا تے اس واسطے مینوں انہاں نے لیاندا ہے تے لیاندا مناظرہ کران واسطے تے ابو لہب کہنے لگا تھلے والی گل کو نہ پوچھی کو اتلی گل کریں او کسے مناظر نوں لے آئیے نا تے پھر دسنا پیندا بھی ساڈے سنی اتحاد ہو چکے ہے ساڈے سنی اتحاد الحمدللہ ہو چکے ہے ہن کسے نوں آکھنا کچھ نہیں یہ پہلا جڑا خطیب آوے انہوں سمجھانا پیندا ہے نا اس طرح انہوں نے سمجھایا پھر اینو تھلے والی گل نہ پوچھی تھلے دا جادو نعوذ باللہ چل جاندا تے گل کریں کوئی اتلی انہیں آکھیا جی چودھری جی گھبراؤ ہی نہ ابو جہل نوں دتی تھپکی نے لیکن جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ لگا سرکار نے فرمایا گل کر کیڑا کیڑا سوال پوچھنا ہی انہیں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سوال پوچھاں گا صرف 2 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا کیڑا سوال ہی کہن لگا کملی والیا پہلا سوال ہے آسمان تے چند 2 ٹکڑے کر دیو بولو کی آکھیا چند 2 اچھی بولو چند 2 ٹکڑے کر دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دھیان کریں ذرا آسمان دا چانی اور 14ویں رات دا چن چمکدا ہی پیا جس ویلے آپ نے انگل دا اشارہ فرمایا او چن جڑا آسمان تے وجد کرن لگ پیا آسمان تے رقص کرن لگ پیا سرکار نے انج چیرا دیتا ادھا پہاڑی دے اس پاسے ادھا پہاڑی دے چند 2 ٹکڑے ہو گئے بولو چند 2 ٹکڑے ہو گئے ادھا پہاڑی دی ایس پاسے ادھا پہاڑی دے اس پاسے بس قدماں تے ڈگ پیا حبیب یمنی قدماں تے ڈگ پیا اللہ اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا فرمایا حبیب یمنی دوجا سوال دس کیڑا ہے دوجا سوال دس حبیب یمنی بڑا پریشان ہویا عرض کردہ مدینے دیا تاجدار میں کوئی اور سوال نہیں کردہ سونیا بس کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو اچھی کہہ دیو سبحان اللہ آسمان دا چن بھی جاندا ہے جیڑا میرے وال اشارہ کردا ہے پیا اے میرے وال بھی رسول بن کے آیا ہے اے اللہ دے رسول نے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجا سوال دس کیڑا ہی حبیب یمنی عرض کردا ہے سونیا ہن میں سوال کوئی نہیں کرنا ہن میں سوالاں تو رہا بس سونیا اپنا کلمہ پڑھاؤ اپنا صحابی بنا لو اپنا غلام بنا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دریا جوش کے اندر آیا فرمایا اے حبیب یمنی میں بھی نبی کا جے تیرے میں دوجا سوال اپنے علم غیب دے ذریعے تینوں دساں بھی نہ تے نالے تیرا سوال حل بھی نہ فرما دیاں فرمایا نالے میں تیرا سوال دسنا نالے حل بھی کر دینا ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا عرض کر دے کملی والے ارشاد فرما دیو فرمایا حبیب یمنی پہلی گل تیری پوری ہو گئی دوجی تیرے ذہن دے اندر خواہش سی تیری ایک بچی جڑی منہ بول نہیں سکدی پیراں دے نال چل نہیں سکدی وہ یمن دے اندر بیمار ہے حبیب یمنی تو چاہنا ہے میری بچی ٹھیک ہو جائے میں کلمہ پڑھ لواں گا حبیب یمنی اپنے گھر جا کے ویکھ لے تیری بچی بھی ٹھیک ہو گئی گھر جا کے ویکھ لے تیری بچی بھی توجہ ہے حبیب یمنی گھر جا کے ویکھ لے تیری بچی بھی ٹھیک ہو گئی جس ویلے حبیب یمنی سرکار دے قدماں نوں چومیا اپنے گھر جاندا ہے پیا جا کے حبیب یمنی نے دروازہ کھٹکھٹایا او بچی جڑی بول نہیں سکدی آندی ہے کون ہے جڑی پہلے بول نہیں سکدی آندی ہے کون ہے تے او جڑی بچی چل نہیں سکدی
دوڑ کے آ کے دروازہ کھول دیے پئی، ابو جی ٹھہرے ہو میں دروازہ کھولنی ہاں۔ بولو کی آکھیا؟ میں دروازہ کھولنی ہاں۔ دروازہ کھولیا، ابو نے سینے دے نال لایا اپنی بیٹی نو، فرمایا پترا کوئی گل تے سنا۔ ابا جی میں ایتھے چند ٹوٹیا ویکھیا، ادھا ایس پاسے گیا ہے ادھا ایس پاسے گیا ہے۔ فرمایا پترا تو اور کوئی گل کر۔ ابا جی پہلے تسی دسو فیصلہ کرنے واسطے گئے سو کر آئے ہو؟ ماں باپ نے بیٹی دے منہ تے ہاتھ رکھیا، فرمایا اے بیٹا چپ کر جا، میں فیصلہ کرن نہیں سا گیا، میں تے اپنی قسمت دا فیصلہ کران واسطے گیا ہویا سا۔ جو ہے جی ابا جی فیصلہ کرنے گئے سو کر آئے ہو؟ کہنے لگا بیٹی فیصلہ کرنی سا گیا، اپنی تقدیر دا فیصلہ کران گیا ہویا سی، اپنے مقدر اور قسمت دا فیصلہ کران واسطے گیا سا۔ ابا جی چن ویکھیا، فرمایا پترا انہاں گلاں نو چھڈ، تو تے بول نہیں سکدی، بولن کیویں لگ پئی، چل نہیں سکدی، چلن کیویں لگ پئی۔ انہاں آکھیا ابا جی میرا اے دے وچ کوئی کمال نہیں، میرا اے دے وچ کوئی کمال نہیں۔ پترا اے کیویں ٹھیک ہو گئی ہیں، بولن تے کیویں چلن لگ پئی ہیں؟ کہنے لگی ابا جی تواڈے آن تو پہلا تھوڑی دیر ہوئی ایک سونیاں جیاں زلفاں والا آیا سی۔ بولو کون آیا سی؟ سونیاں جیاں زلفاں والا آیا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ کر دینے، بچی آندی ہے پئی ابا جی ہن تھوڑی دیر سی آیا، ہن تھوڑی دیر سی آیا، ایک سونیاں زلفاں والا وہ دو کڑیاں وہ ٹھہر آئی ایتھے تے کر گیا نور وہ جا اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں دے ذوق نو سلامت رکھے۔ نوجوان قوم دا مستقبل نے، کھیتوں کو پانی دے لو اب بہ رہی ہے گنگا، آج گنگا بہ رہی ہے، آج گنگا بہ رہی ہے، آج اپنے کھیتوں نو پانی دے لو تاکہ سر سبز و شاداب ہو جائے۔ اور جو بیان دے نا بنجر زمین مل دا لیا کے مڈ پاؤ، آج سرکار دی محبت دا مڈ پاؤ اپنے اجڑیاں بستیاں دے اندر، اجڑیاں کھیتاں دے اندر انشاءاللہ لہلہان کے بہاراں ہون گیا۔ بچی آندی ابا جی میرے اندر کوئی کمال نہیں، بس تواڈے ہون تو پہلا ایک سونیاں جیاں زلفاں والا، بدوہا دے چہرے والا، حامیم دیاں کنڈلاں والا، علم نشرہ دے سینے والا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا، سونا سونا ایک ماہی آیا ہے جدے اگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، سجے بھی نور ہے، کھبے بھی نور ہے، ہیٹھاں بھی نور ہے، اتے بھی نور ہے۔ اے ابا جی انہیں میری کمر تے ہاتھ پھیرے آئے، میں ہاتھ پھیرن دو بعد بولن بھی لگ پئیاں ابا جی، میں چلن بھی لگ پئیاں۔ ترجمہ عارفے کھڑی کر دینے، ہون تھوڑی دیر سی آیا، ایک سونیاں زلفاں والا دو کڑیاں وہ ٹھہر آئی ایتھے تے کر گیا نور وہ جا اللہ۔ ایک کیفیت ویکھی، حبیب یمنی دوڑیا،
واپس گیا مکہ مکرمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سرکار اپنے صحابہ کرام دے جرمٹ دے اندر ایز شمع محفل تشریف فرما نے حبیب یمنی دوڑ کے آیا آ کے سرکار دے قدماں دے اندر ڈگیا آندا ہے صدقے جاواں بڑے نواز ہو آرام آ گیا ہے تے اونوں بھی آرام آیا سی تے جدے کو آرام آوے تو کو صدقے تے جائیدا ہے نا ٹائم ہوئے پاویں نہ ہوئے صدقے تے جانا ہی پیندا ہے کئی آندے مولوی دل کر تہاڈے تو قربان ہوئیے پر ٹائم کوئی نہیں ایندے بھی عاشق بڑے ہوندے جے وچ ایندے بھی دیوانے بڑے ہوندے حبیب یمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے ڈگا عرض کردے سونیا صدقے جاواں میں شان تیری تو صدقے جاواں صدقے جاواں میں شان تیری تو تے اچے رتبے تیرے کلوتا وچ مکے دے ہوویں آقا ہاتھی یمن وچ تیرے کملی والے کھلوتے مکے دے اندر نے اچھی 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 ذرا نعرہ مارو اچھی مارا سونیا کھلوتے مکے ہو تے بگڑیاں یمن دے اندر بن دیاں پئیاں پھر فاصلہ بھی تھوڑا نہیں بھئی چلو کاندھ ٹپی سرکار نے تے پرلے گھر ٹر گئے تے بگڑی بنا آئے نہیں فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے لا تعداد میل فاصلہ ہے لیکن حبیب یمنی سرکار دے ڈگا قدمہ دے آندہ یا کہا ہون تے کلمہ پڑھا کے اپنے دائرہ غلامی دے اندر داخل فرما لو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانیاں کی تھی سرکار نے اپنے صحابہ دی صف دے اندر حبیب یمنی نو داخل فرمایا تو بیان کرن دا مقصد ہے کہ آسمان دا چن یہ بھی جاندا ہے کہ جڑا میرے والی اشارہ فرما رہے نے اے اللہ دے نبی تے رسول بن کے آئے نے سوائے کافر انسان اور کافر جن دے کائنات دا ذرہ ذرہ سرکار دی رسالت نو تسلیم کردا ہے سرکار دی نبوت عامہ نو تسلیم کردا ہے ایک گل کر لیے سورج دی تے پھر اگے میلاد بیان کریے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صبا دا واقعہ ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راوی نے اور ائمہ کرام جڑے معتبر ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتاباں دے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام زرقانی امام ابو نعیم حضرت شیخ عبد الحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے وقت دے ائمہ کرام نے جنہاں نو جاگدیاں اور بیداری دے اندر اور سون دے اندر خواب دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار ہوندے نے یہ ائمہ نے اپنی کتاباں دے حدیث درج کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسے کلیا سرکار نے مہم تے کام واسطے تے اوندے عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا اذانہ ہوئیاں نماز پڑھ لئی حضرت علی آئے آ کے ویکھیا سرکار نو تھکاوٹ لگدی ہے پئی انہاں چولی بچھائی سرکار نے اپنا سر انور گودی دے اندر رکھیا سرکار آرام کرن لگ پئے سرکار آرام کرن لگ پئے ادھروں سورج ڈوبدا ہے پہ علی پریشان نے کہ نماز نہیں اجے پڑھی لیکن ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تقاضا ہے کہ نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو وہ نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو بس سرکار دا رخ والضحیٰ ویندے نے پہ اندر نے علی کوئی گل نہیں نبی دا صدقہ نماز تے ادا کر لیں گے لیکن چہرہ جی بھر کے ویکھ لے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دے چہرے تے ٹکٹکی بن کے نظراں جما کے ویندے نے پہ سورج ڈوب گیا حضرت اسماء بنت امیس فرماندیاں میں سورج نو ڈوبدیاں میں ویکھیا سرکار بیدار ہوئے ایک روایت چاہندے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں دے وچوں آنسو نکلے نماز قضا ہو گئی
اکھاں چوں آنسو نکلے، چہرہ ودوہا تے ڈگے، نبی کریم علیہ السلام دے رخ نازنین تے جس ویلے آنسو علی دے ڈگ دینے پے، سرکار نے اکھاں کھولیاں، فرمایا اے میرے ویر علی کی وجہ رونا کیوں ہوئے پیا؟ تیری آنکھاں دے اندر انہیں آنسو کیوں نے اور انجوان دیا ناراں کیوں جاری نے اور پریشانی دیا سار کیوں نے چہرے تے؟ اے کملی والیا نماز جاندی، نماز چلی گئی، سونیا سورج غروب ہو گئے، فرمایا نبی تیرے سامنے ہوئے تے علی پریشان ہوئے، ایک گل چنگی لگ دی نہیں تے علی بیٹھا ہوئے، اس ویلے علی یہ گل چنگی نہیں لگ دی، فرمایا علی فیصلہ توں کر دے، عمل میں کرا دینا وا، اے علی قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی؟ سونیا تسی کولو تے پھر قضا تے نہیں نا، سونیا لجپالا نو گل ڈک دی نہیں، سونیا میں تے ادا ہی پڑھنی چاہنا وا۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے، اللہم انکا علیین فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ علی تیری اطاعت دے اندر سی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر سی، یا اللہ علی تے سورج نو واپس لوٹا دے۔ علی تے سورج نو اسماء بنت امیس فرماندیاں نے میں سورج نو ڈوب دیاں بھی ویکھیا تے سورج نو پیچھے آوندیاں بھی ویکھیا۔ تے پھر میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شام رضا خان فاضل بریوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماندے نے ارشاد ہوا سورج لوٹا۔ جو میں پیچھے بیان کیتا ہے او دا سارا کچھ یہ شعر اعلی حضرت دے اندر ہے، پڑھو گے نا؟ بولو تو صحیح، بازی جیتو گے آج؟ اللہ کرے انشاءاللہ۔ مل کے ذرا ایک آواز نا، ارشاد ہوا سورج لوٹا، ارشاد ہوا سورج، ارشاد ہوا سورج لوٹا، پایا جو اشارہ چاند چیرا، پایا جو اشارہ، ذوق نہیں ہے جے گونج پینی چاہی دیئے، ارشاد ہوا سورج لوٹا، پایا جو اشارہ چاند چیرا، پایا جو، پھر بادل برسا رم جم بادل برسا رم جم، جب حکم حبیب خدا پایا، جب حکم حبیب آجی، جب حکم حبیب خدا پایا، جب حکم میرے نبی دی شان تے وے، جس ویلے انگل اٹھ جائے تے چاندے دو ٹکڑے ہو جاندے نے، انگل اٹھے ڈوبا ہویا سورج واپس آ جاندا ہے، تے جڑے آندے نے اسی تے او اکو جہیاں، کدی پچھلے ٹائم ڈیگر والے کوٹھے تے بہ کے، کدی سورج والے اشارہ کر کے آکھا جاتے نو اکھیاں اڈیک دیاں، کدی ایک سوتر بھی پیچھے آن لگ گئی نہیں، بلکہ آکھے گئے سرکار دی شان ہے نا، جڑے انگل دا اشارہ کر دینے میں پیچھے آنا وا پیا، سرکار دی شان ہے۔ میں جاننا اے جڑے اشارہ کر دینے اے اللہ دے رسول بن کے آئے نے، بولو اللہ دے، کچھ ہی بولو اللہ دے، اے اللہ دے رسول بن کے آئے۔ جس ویلے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ دی گودی دے اندر آئے نے، اللہ اکبر، میلاد حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی، جو ماں دا سکتی اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے،
فرماندیاں نے جدوں اے میرا لال میرے شکم پاک وچ آیا مینوں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل ویلا میرے تے نہیں آیا جویں عورتاں نوں مصیبتاں آوندیاں نے، کوئی کہہ نہیں، کوئی متلی نہیں، کوئی دل دی خرابی مینوں نہیں ہوئی۔ فرماندیاں نے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو پئی آوندی ہے۔ گھر والے پوچھدے نے، جناب عبد المطلب پوچھدے نے، نی آمینہ اے پرفیوم کیڑا استعمال کرنی ہے، اے سینٹ کیڑا استعمال کرنی ہے، اے خوشبو کون تینوں لیا کے دیندا ہے؟ فرماندیاں نے ابا جان جدوں دی میں حاملہ ہوئی ہاں میرے کولوں بینی بینی خوشبو آوندی ہے، گھر دے وچوں خوشبو دے ہلے آوندے نے۔ فرماندیاں نے میں اپنیاں ڈرنگوانڈاں دے نال اپنیاں سہیلیاں دے نال ایویں کڑا چکنا تے پانی لین واسطے کنویں تے چلیاں جانا۔ فرماندیاں گھر دے نال کنواں سی مسلمانوں، فرماندیاں میں پانی لین واسطے جانا، فرماندیاں نے ڈول سٹنا میریاں سہیلیاں نے رسی بننی ڈول سٹنا اپنیاں کڑیاں نوں پرنا تے واپس آنا۔ فرماندیاں نے میں جس ویلے کنویں دے کول جانی ہاں پانی آپ ہی اتے آ جاندا ہے۔ فرماندیاں نے پانی آپ ہی اتے آ جاندا ہے، فرماندیاں نے پانی اتے آ جاندا ہے۔ فرماندیاں نے پہلا مہینہ، پھر دوجا مہینہ، پھر تیجا مہینہ، پھر چوتھا مہینہ، پھر پنجواں تے چھواں، ستواں تے اٹھواں تے نواں مہینہ، جدوں 9 مہینے میرا بیٹا میرے شکمے اتھر دے اندر رہا۔ فرماندیاں نے ہر مہینے مینوں نبیاں دیاں زیارتاں ہوندیاں نے، ہر مہینے مینوں رسولاں دیاں زیارتاں ہوندیاں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام زیارت کرا رہے نے اور بشارتاں دیندے نے پئے، حضرت نوح علیہ السلام آ رہے نے اور بشارتاں دے رہے نے، حضرت ادریس علیہ السلام آ رہے نے اور بشارتاں دے رہے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے نے اور بشارتاں دیندے نے پئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے نے اور بشارتاں دیندے نے پئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے اور مبارکاں دیندے نے پئے۔ ہر نبی مینوں یہ آندا ہے نی آمینہ تینوں مبارک ہوے نی تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے۔ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ دے شکم اتھر دے اندر نے خالق کائنات نے فرمایا جبریل اج میری رحمت دا تقاضا اے وے جننے بھی جنت دے دروازے نے سارے ہی کھول دیو تے جہنم دے سارے ہی بند کر دیو، جہنم دے سارے ہی بند کر دیو اور جنت دے سارے ہی کھول دیو۔ اور اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج میرے نبی دی ولادت دا ویلا قریب ہے، خبردار کسے دی روح قبض نہیں کرنی، کسے دی روح قبض نہیں کرنی۔ اور فرماندیاں نے حضرت جبریل علیہ السلام جس ویلے حکم ہوندا ہے پیا سارے دروازے کھل گئے، اے جنت دے دروازے کھل دینے پئے اور جہنم دے بند ہوندے نے پئے۔ فرمایا جبریل اج میری رحمت دا تقاضا اے وے میرا محبوب او دی شان وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، میرے محبوب دی رحمت دا تقاضا اے وے اج جنیاں عورتاں امید دے نال نے ساریاں نوں منڈے تقسیم کر دیو، سارے نوں منڈے، کسے دے گھر دھی نہ ہوے، سارے عالم محبوب دی پیدائش دا صدقہ نہ پتر ہی ہونے چاہیے نے۔ اور میں کیا نبی دا میلاد ہوے تے رب منڈے بندا ہے تے ساڈا بدانہ بھی چبدا ہے، سادہ ہی بدانہ ونڈیے وہ بھی نہیں چنگا لگدا تے رب منڈے بندا ہے پیا۔ رب کی کردا ہے پیا؟ رب منڈے بندا ہے پیا۔ فرمایا جبریل دھی نہ ہوے کسے وال، یا اللہ کیوں وجہ؟ دھیاں تے رحمت ہوندیاں نے۔ فرمایا اس واسطے کہ گھر والے پریشان ہوندے دھیاں جمدیاں تے پریشان ہوندے نے تے کوئی دھی نوں زندہ درگور نہ کر دے کتے مار ہوندی نہ ہوے تے میرے محبوب آن والے دی رحمت دی چٹی چادر تے داغ نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ویلا گزردا گیا، ویلا گزردا گیا، ویلا گزردا گیا، پھر وہ ویلا آیا جنہوں نور پیر دا ویلا آندے نے، نور پیر دا ویلا آندے نے۔
فرماندیاں نے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، میرا رب چاہندا تے رات نو سرکار نو پیدا فرماندا، میرا رب چاہندا تے دن نو پیدا فرماندا۔ رب نے اس ویلے پیدا فرمایا جدوں نہ دن نہ رات اندا طلوع الفجر اس پیدا سار نمودار ہوندا ہے پیا۔ مسلمانوں تارے جا رہے نے، ادھروں نور آ رہا ہے، تاریکی جا رہی ہے، اندھیرا جا رہا ہے، اجالا ہوندا ہے پیا۔ میرے اللہ نے سرکار نو اس ویلے پیدا فرمایا جدوں رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے۔ علماء فرماندے نے، امام کرمانی شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایدی وجہ اے وے کہ اللہ تعالی نے جڑے محبوب نو پیدا کرنا سی وہ رحمت للعالمین نے، اگر نبی رات نو پیدا ہوندا تے دن نے اعتراض کرنا سی میں رحمت تو محروم رہ گیا ہاں، اگر دن نو پیدا ہوندے پھر رات نے اعتراض کرنا سی میں رحمت تو محروم رہ گئی۔ رب نے فرمایا کملی والیا میں پیدا ہی اس ویلے کرنا ہے رات نو بھی حصہ مل جائے تے دن نو بھی حصہ مل جائے، دن نو بھی حصہ مل جائے تے رات نو بھی، بولو بولو، رات نو بھی، رات نو بھی حصہ مل جائے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں پیدائش دا ویلا قریب ہوندا ہے پیا، فرماندیاں مینوں پیاس لگی، مینوں گھبراہٹ محسوس ہوئی، اے میرے فرشتہ ایک ہوندا ہے پیا میرے سامنے پیالہ پیش کردا ہے پیا، اور صراحتاً حدیثاں دے اندر یہ بات بھی مذکور ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام آئے نے، آ کے جس ویلے پیالہ پیش کیتا فرماندے نے پی لے آمنہ، اے دے وچوں پی لے، اے برف نالوں زیادہ ٹھنڈا اور دودھ نالوں زیادہ سفید اور شہد نالوں زیادہ مٹھا ہے۔ فرماندیاں میں جس ویلے پیتا میرے دل نو سکون مل گیا ہے، میرے دل نو اطمینان نصیب ہوندا ہے پیا۔ جبریل آندے نے ہور پی لے، میں ہور پی لیا، انہاں پھر آکھیا ہور پی لے، میں ہور پی لیا، تے آپ نے میرے بطن اتھر تے ہاتھ رکھیا تے آندے نے اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا نور من نور اللہ۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے مسلمانوں، پھر کی ہوندا ہے پیا؟ فرماندیاں میں پریشان ہو گئی، میرے کول دائی دا انتظام کوئی نہیں، اس ویلے دائی دا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے میری مشکل حل فرمائی، فرماندیاں دروازہ کھلیا میرے کمرے دا، ایک مائی اندر ہوندی ہے، پھر دوجی ہوندی ہے، پھر تیجی ہوندی ہے، پھر چوتھی ہوندی ہے۔ میں آن والیاں نو پوچھیا نہیں، آن والیو میں تانوں جاندی نہیں، میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں تسی کون آئیاں ہو؟ جڑی سب تو پہلے مائی آئی کہن لگی نہیں آمینہ پریشان نہ ہو، میں تیری اماں حوا آ گئی ہاں۔ فرماندیاں نے میں تیری اماں حوا آ گئی ہاں۔ فرمایا نہیں پیچھے کون نے؟ فرمایا فرعون دی بیوی آسیہ، اس تو پیچھے کون نے؟ فرمایا تیسری میرے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت ہاجرہ نے، اس تو نال جڑیاں چوتھیاں نے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے۔ نہیں اج کادے واسطے آئیاں ہو؟ نہیں آسمانی مخلوق اتوں آئیاں ہو؟ نہیں کادے واسطے آئیاں ہو؟ انہاں نے آکھیا نہیں آمینہ تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں وا۔ بولو اسی تیرے لال دیاں، اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں پھر وہ ویلا گزریا، پھر ولادت دا ویلا قریب آیا۔ ولادت دا ویلا جس ویلے قریب آیا اس ویلے تاریکی جا رہی ہے، اجالا آ رہا ہے، تارے جاندے نے پے، اڈیک دے تارے ٹر گئے، اڈیک دے تارے ٹر گئے۔ تے پھر میں ویکھیا چڑیاں میرے گھر دا طواف کر دیاں نے پئیاں، سفید رنگ دیاں چڑیاں نے جنہ دیاں چنجاں جیڑیاں زبرجد دیاں نے، جنہ دے پر یاقوت دے نے، اور نواب صدیق حسن کا بھوپالی غیر مقلدین حضرات دے معتبر عالم دین انہاں دی کتاب شمامۃ الانبریاء اور مکتبہ قادریہ سیالکوٹ دی چھپی، اس کے اندر بھی بات موجود ہے، حدیث موجود ہے اس کے اندر بھی، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول مبارک موجود ہے۔ فرماندیاں نے میرے گھر دا طواف کر دیاں نے، نالے چون چون دی بولی بول کے درود و سلام دے نغمے پیش کر دیاں نے پئیاں، درود و سلام پڑھ دیاں نے پئیاں۔ اللہ اکبر۔ رات جا رہی ہے تو کی آ رہا ہے؟ بولو بولو، دن آ رہا ہے، تارے اڈیک دے ٹر گئے نے۔ ترجمہ کر جائے تھے شاعر ایک دا، شاعر آندا ہے تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی، تارے گئے اڈیک دے
پو پھٹی تے چڑیاں بولیاں اے درے یتیم آیا کعبہ میں کیا ٹیکیا اتے بت ڈگ پے تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا. پھر اندہ طلوع الفجر دا ویلا آ گیا 4:30 دا ویلا ہو گیا نا جس ویلے تے عرب دا ٹائم جڑا ہون نظام الاوقات ہے او ویلا 9:59 9:59 اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں ہویا کی خارج منی نور میرے بطن اتھر وچوں نور دا اظہار ہویا نور خارج ہویا فرماندیاں میرا سارا ماحول بکائے نور بن گیا. اور حضرت عثمان بن ابی العاص آپ دی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں اس ویلے کول سا تے جس ویلے نور نکلیا ادات لہو قصور الشام میں ملک شام دے محلات روشن ہو گئے. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے کتاب جو میں بکھا سکنا فرماندیاں نے انہا نور نکلیا جتو سورج چڑھتا ہے میں وہ بھی جگہ ویکھ لئی تے جتھے سورج غروب ہوندا ہے میں وہ بھی جگہ ویکھ لئی. انہا نور خارج ہویا وہ جڑا جمعہ وہ بھی نور تے جننے جمعہ وہ بھی آندی ہے نور آیا ہے تے جڑا پیدا ہویا ہے فرماندے نے اول ما خلق اللہ نوری میرا نور اللہ نے سب تو پہلے کلیا ہے پیدا فرمایا ہے. اللہ جنہیں کلیا ہے وہ بھی فرماندہ ہے قد جاکم من اللہ نور لوگوں میرے طرف تواڈے والے کے نور آیا ہے. تے صحابہ دا اجماع بھی یہی ہے یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی کن تو نورا بین یدائے ربی قبل خلق آدم بیاربت عشر الف عام. سارے آندے نے نور آیا ہے بولو سارے آندے نے بولو سارے آندے نے نور آیا. منٹ رہ گئے صرف 6 آخری بات سن لو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عرب دے رواج دے مطابق دائیاں لین واسطے آئیاں بولو دائیاں اچھی بولو دائیاں لین واسطے آئیاں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدر چمکے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کو چھڑ کے اتھوں بیان کرنا پیا فرماندیاں میں جس ویلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دے چاتی مارنی ہے نا تو میں نے ہاتھوے گیا بھی جو آواز ہوندی حلیمہ خبردار نہ جگائیں. میں واپس آ گئی سیدہ آمنہ نے عرض کیتا کہ میری سردار آؤ تسی تشریف لے آؤ مینوں اپنے بیٹے دا چہرہ تے دکھاؤ یتیم ہے کہ ہو جیا جنہوں دائیاں یتیم سمجھ کے چھڑ گئی ہیں وہ ہے کہ ہو جیا. فرماندیاں جس ویلے چکیا نا کپڑا سرکار دیاں اکھاں وچوں نور دے گولے نکلے حدیث شریف ہے نور دے گولے نکلے آسمان دے اندر جا کے غائب ہو گئے. کون فرماندیاں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جس ویلے کپڑا اٹھایا تے ویکھیا کی ودوہا مکھڑا واللیل زلفی مازاگ دا کجیلا پایا ہے. حسن و جمال کیسا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ بہت پیارا چیز صورت نازنین گورا گورا تھلے سبز رنگ دا کپڑا ہے اتے اونی کمبل سفید رنگ دا وچ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکھر دائے پیا. فرماندیاں نے ویکھیا کی ودوہا مکھڑا واللیل زلفی ودوہا مکھڑا واللیل زلفی مازاگ دا کجیلا پایا اے ہو رل ملی سارے کہندے نے واہ رب نے یاری سجایا اے. عرض کر دیا نے آمینہ لال مینوں دے دے تو سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کوئی انہا خرچہ مرچہ میں نہیں دے سکتی یہی سوچ لیں میں خرچہ نہیں نہ دے سکتی. حضرت حلیمہ عرض کر دیا نے کہ میں پیسے منگ دی نہیں
بس صرف اپنا لخت جگر مینو عطا کر دے، بس سونا عطا کر دے۔ فرماندیاں میں چھاتی دے نال لایا، میری چھاتی دے اندر دودھ کوئی نہیں سی، بس سونے نو نال لان دی دیر ہوئی ہے تے میری چھاتی دے اندر اینا دودھ آیا کہ مکن دا نال لیندا ہی نہیں۔ حدیث شریف دے اندر میں پڑھیا ہے کہ علماء فرماندے نے کم از کم اینا دودھ آیا کہ 10 بچے ایک وقت دے اندر سیدہ حلیمہ سعدیہ دا دودھ پی سکدے سن، ایک وقت دے اندر 10 بچے جڑے نے وہ دودھ پی سکتے سن۔ حلیمہ سعدیہ جس ویلے لے کے ٹرن لگیاں نا، حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پکا ہی نہ لے کے ٹر جی، کدی کدی زیارتاں کراندی رہی، یہ نہ میں 2 سال بعد واپس آئیں، بس کدی کدی ہفتے ڈیڑھ دوں بعد لے آ کے نا تے میرے بیٹے نو مینوں وکھاندی رہی۔ اس فرمانے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ترجمہ ایک شاعر نے کیتا، سنو کی آندہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے، اے حلیمہ تو آن دی تے جان دی رمی، ذوق ہے پڑھن دا۔ میں ایک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں قبلہ حضرت شہباز خطابت واسطے کہ انہوں نے کہن دی ضرورت نہ پے کہ تسی پڑھو، تساں اپنی سپیڈ آپ ہی تیز کرنی انشاءاللہ۔ گراؤنڈ میں تیار کر دیتا انشاءاللہ۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے، اے حلیمہ تو آن دی تے جان دی رمی، اے حلیمہ تو آن دی تے جان دی رمی، اے حلیمہ تو آن دی تے، اے حلیمہ تو آن دی تے جان دی رمی، میرے سونے نو میں نو ملان دی رمی، خوش نصیبے تو لے جائیں میرے لال نو، خوش نصیبے تو لے جائیں میرے لال نو، خوش نصیبے تو لے جائیں میرے، خوش نصیبے تو لے جائیں میرے لال نو، پل دو پل اور میں نو کھیڈا لین دے، پل دو پل اور میں نو کھیڈا۔ حضرت حلیمہ فرماندے میں لے کے ٹر پئی نا تے کعبے دا طواف کرا کے جس وقت بوسے دعا دو کے جس وقت سرکار دے ہونٹاں نوں چومیا، یہ ساریاں حدیثاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گھر گئیاں، فرماندیاں رحمتاں تے برکتاں دی فراوانی آ گئی، جتھے سرکار نوں بٹھانیاں اوتھے گھاس سبز ہو جاندا ہے، تے جڑے درخت کولوں گزارنیاں اوتھے درخت سرسبز و شاداب ہو جاندا ہے، تے جڑا کوئی بیمار ہوندا ہے میں نہیں میرے گھر شفا والا آ گیا تے بیمار نوں لے کے آؤ، جنوں لے کے آنا سرکار دا ہاتھ دے جسم تے پھیرنا انہیں تندرست ہو جانا۔ حضرت شیمہ آخری بات ہے 3 منٹ رہندے نے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی بہن آپ فرماندیاں نے کہ میرا دل ایک دن کیتا کہ میں لے کے اپنے ویر نو ذرا باہر جاواں نا اپنی سہیلیاں دے نال، اپنی آنگنا گوانڈاں دے کول، تے جا کے آندیاں نہیں سہیلیو اپنے ذرا ویراں نو باہر تے لے کے آؤ، میں ویکھاں اے میرا مکی مہمان سونا ہے، اے عربی سلطان سونا ہے، میرا ویر محمد سونا یا تہاڈے سونے نے، میرا ویر سونا یا تہاڈے ویر سونے نے۔ فرماندیاں جس ویلے لے کے ساریاں آ گئیاں نا تے انہاں نوں اپنے ویر بھول گئے، بس میرے مکی مہمان دا چہرہ ہی ویندے رہے، میرے ویر دا چہرہ ہی تکدیاں رہیاں ساریاں، تے جدوں حضرت شیمہ نے ویکھیا نا سارے میرے ویر تے ڈل گئے نے، سارے ایدے نے فریفتہ ہو گئے نے، سارے ایدے دیوانے بن گئے نے۔ فرماندیاں اس ویلے میرے جوش آیا، حضور ضیاء الامت میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس بات نو ضیاء النبی شریف جلد 2 دے اندر جتھے حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لوری ہے نا اوتھے اس بات نو درج کیتا ہے۔ فرماندیاں اس ویلے آپ نے اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گودی دے اندر لے کے تے لوری دینی شروع کی تھی۔ اج بھی بھیڑاں اپنے ویراں نو لوری دیندیاں نے تے بڑے ناز دے نال لوری دیندیاں نے۔ ایک لوری سیدہ شیمہ نے اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دتی، وہ لوری کی ہے یا ربنا ابک لنا محمدا حتی راہ یافیم وامردا ثم اراہ سیدا مسودا
وقبت آدی ہے مان والحسدا واتے ہو عزن یدوم آبدا. یا اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے برا مینوں عطا کیتا ہی نا اینو ساڈے وچ ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ. حتیٰ اراہ یافیم و مردا میرے حضور زیان رحمت ترجمہ کیتا ہے حتیٰ کہ میں اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جوان ہوندا تے گبرو ہوندا ویکھ لواں. حضور گبرو پیر صاحب رحمت اللہ استعمال کیتا گبرو ہونا میں گبرو ہوندا ویکھ لواں. ثم اراہ سیدا مسودا پھر میں ویکھاں پوری کائنات دا سردار میرا ویر محمد بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وقبت آدی مان والحسدا یا اللہ میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حاسداں دی نظر بد تو حاسداں دے حسد تو میرے ویر نو بچا کے رکھی. بات ہو عزت یدوم ابدا ایسی عزت میرے ویر نو عطا کری جڑی ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہون والی ہوے. ہن اس دا ترجمہ ایک شاعر دی زبان چ کر کے میں اپنی بارزات نو سمیٹ دے. اے عربی دی لوری ہے. اے کی ہے؟ عربی دی لوری. اردو دی لوری سن گئی. اللہ اکبر. شاعر کے دی لوری دا ترجمہ کردا ہے حضرت سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی بات دے اندر صحابیہ رسول بنیاں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جس ویلے لوری دیندیاں نے تے آندیاں کی نے سونیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کری. سرکار جس ویلے ہو گئے نا تھوڑے جے چلن لگ پے تے سرکار کنے مہینے دے چلن لگے سن. حضرت علیمہ فرماندیاں 5 مہینے دے سن جدو سرکار منجی نال ہاتھ پا کے ٹرن لگ پئے سن. حدیث دے اندر 5 مہینے دے جدو سارے دے نال چلن لگ پئے سن. تے جدو چلن لگ دے نا تے انگلی پکڑی ہوئی حضرت شیما نے تے نال آندیاں کی نے آندیاں نے سونیاں چالاں والیا سونیاں چالاں. ایڑے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ سستی دا مظاہرہ کر کے اے لا دیو ذوق شوق دا مظاہرہ کرو مل کے ذرا. سونیاں چالاں والیا سونیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کری. تو گود میری وچ کھیڈ لے تو باہر نہ کھیڈ جایا کری. نے آقا تو گود میری وچ کھیڈ لے تو باہر نہ کھیڈ جایا کر. تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی. وقبت آدی ہے مان والحسدا یا اللہ حاسداں دی نظر بد تو اس نو بچا کے رکھی. یہ وہی ترجمہ ہوندا ہے. تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی. میں بھی منا کے ویکھ لواں میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے رسی جایا کر. میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے رسی جایا کر. تے بھرا جس ویلے رسے ہون نا بھیناں نوں منان دا بھی کوئی اپنے لطف ہوندا ہے. زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. لکھوں میں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم. یہ دریا اور درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم پھر کہیں لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. وہ تعریف اس رسول کی کیا کر سکے یہ بشر باز اد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.